عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین دراصل نام ہے نصیحت کا۔ نصیحت کا معنی کیا ہے؟ اردو زبان کے اندر نصیحت کا ترجمہ، اس روایت کے ٹکڑے کا ترجمہ عام طور سے شارحین حدیث نے یا ترجمہ کرنے والوں نے کچھ یوں کیا ہے، خیر خواہی سے، یعنی دین دراصل نام ہے خیر خواہی کا۔ لیکن جب آپ تھوڑی سی گہرائی میں اتر کر کے دیکھیں گے تو عربی زبان کے اندر یا عربی جو رائٹر ہیں، عربی میں جو شارحین حدیث جو گزرے ہیں، انہوں نے نصیحت کا معنی جو ہے انہوں نے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا اخلاص الشیء، دین دراصل نام ہے نصیحت کا، یعنی دین دراصل نام ہے اخلاص کا، ایسے عمل کا جس کے اندر اخلاص ہو، اللہ کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے اور اس کے رسولوں کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ یعنی دین دراصل نام ہے خلوص الالہیت کا، آپ اللہ کو مان رہے ہیں تو اس کے اندر اخلاص ہونی چاہیے، اللہ کی وحدانیت کی اقرار کرنے والے ہیں تو اس کے اندر اخلاص ہونی چاہیے، آپ کتاب اللہ کو ماننے والے ہیں تو اس کے اندر بھی اخلاص ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں پائی جانی چاہیے، آپ رسولوں کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں تو اس کے اندر بھی اخلاص ہونی چاہیے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، آپ ائمہ مسلمین کو، آپ مسلم حکمرانوں کو آپ تسلیم کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اخلاص ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی آپ کے اندر خلوص پایا جانا چاہیے۔ وَعَامَّتِهِمْ، اسی طریقے سے آپ مسلمانوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں، لین دین کا معاملہ ہیں، جو بھی معاملات ہیں، تو اس کے اندر بھی منافقت نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے اندر اخلاص ہونی چاہیے۔ تو دین دراصل نام ہے کس چیز کا؟ اخلاص الشیء، اخلاص کا نام ہے۔ اور امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اخلاص کا معنی یہ ہے حیازۃ الحظ للمنصوح لہ، حقدار کے حق کی حفاظت کرنا۔ دین نام ہے کس کا؟ حقدار کے حق کی حفاظت کرنا۔ اب اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی وحدانیت کا ہم اقرار کریں، اس کی عبادت میں ہم کسی غیر کو شریک نہ کریں۔ اگر انسان یہ کرتا ہے تو اسی کا نام دین ہے۔ کہ اللہ کی کتاب کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ اللہ کے حق کی حفاظت، اللہ کی کتاب کی حفاظت، اس کے حقوق کی حفاظت کا معنی کیا ہے؟ قرآن حکیم کو تلاوت، قرآن حکیم کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھا جائے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی حفاظت کی جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا جائے، ان کے اوپر ایمان لایا جائے، ان کی بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ الدین النصیحہ، دین نام ہے حقدار کے حق کی حفاظت کرنا، ائمہ مسلمین ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ وَلِعَامَّتِهِمْ، اور جو عام مسلمان ہیں، وعامتہم، جو عام مسلمان ہیں ان کے جو حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، اور اس سے پہلے گھر ہی کے اندر بچوں کے حقوق ہیں، وائف کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان سارے لوگوں کے حقوق کے انسان اگر حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے، آسمانی کتاب کی حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے، رسولوں کی، ائمہ مسلمین کی، عام مسلمانوں کی اگر حقوق کی حفاظت کرنے والا اگر انسان ہے، دراصل اسی چیز کا نام ہے الدین النصیحہ، اسی کا نام ہے نصیحت، اسی کا نام ہے خیر خواہی، اور اسی کا نام ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ دراصل خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔